پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہیلتھ ڈائری نہایت اہم اور محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے بہت دردناک ہے۔ برائے کرم پروگرام مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین ابجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا، اور یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ عوام کے خون اور پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے سرکاری صحت اور شفا کے اداروں کو ارباب اختیار نے اسٹاک ایکسچینج میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور ان اداروں کو چلانے والی انتظامیہ مریض دوست ہونے کے بجائے ڈاکو اور اس انتظامیہ کو چلانے والا عملہ چور بن چکا ہے، جس کا تازہ ترین واقعہ گزشتہ روز سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں دیکھا گیا، اور پرنٹ میڈیا میں یہ واقعہ باقاعدہ رپورٹ بھی ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے چوروں پر دھاوا بول کر مسروقہ ادویہ کا ایک کنٹینر پکڑ لیا۔ برآمد کی جانے والی ادویہ کی مالیت 15,000 روپے بتائی گئی۔ انتظامیہ نے فوری طور پر چوری کی واردات میں ملوث 2 گریڈ کے وارڈ بائے فیضان کو بطور سزا فوری طور پر تغلق ہاؤس ڈسپینسری میں تبادلہ کر کے اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی۔ اس اجمالی تفصیل کے بعد ہماری محتاط تحقیقات کے مطابق محکمہ صحت سندھ کی مرکزی پروکیورمنٹ کمیٹی کے ذریعے ایٹکو لیبارٹری لمیٹڈ سے گرین پیک میں مسروقہ دوا خریدی گئی، اور ان 35 پتوں کی قیمت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی سرکاری قیمت بمشکل 1,000 روپے سے زائد نہیں ہے، کیونکہ خون کو پتلا کرنے والی مذکورہ اسی کمپنی کی یہی دوا اوپن مارکیٹ میں ریٹیل قیمت میں ایک ڈبیا کی قیمت 69 روپے 12 پیسے ہے، جس میں کہ 3 پتے ہوتے ہیں اور 30 گولیاں ان 3 پتوں میں ہوتی ہیں۔ اگر اوپن مارکیٹ کی قیمت کو بھی دیکھ لیا جائے تو یہ قیمت بھی 1250 سے زائد روپے کی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے کہ ٹیکس اور یوٹیلیٹی بلز دینے والا دھوپ میں اور ٹیکس دینے والا ایئر کنڈیشن کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے نظام عدل میں جو حال غریب کو انصاف لینے کے لیے ہوتا ہے، یہی سلوک محکمہ صحت کی کرپٹ افسر شاہی نے فیضان کے اس بیان کے باوجود کہ یہ دوا اس نے اپنی والدہ کے لیے لی، کیونکہ اسپتال سے معمول کے مطابق 7 روز سے زائد دوا نہیں ملتی ہے، لیکن کرپٹ اشرافیہ نے 2 گریڈ کے ملزم کو رسوا کرنے کے لیے اور اسے میڈیا میں انتہا کی حد تک ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ اقدام صرف اور صرف اپنی کروڑوں روپے کی کرپشن کو بچانے اور چھپانے کے لیے 1,000 روپے کی چوری کو 15,000 روپے کی دوا ظاہر کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا سے سفید جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اب ان دودھ کے دھلے اس پاک باز اشرافیہ کی اجمالی تفصیل بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں جاری قومی خزانے کی کھلم کھلا لوٹ مار کا اصل مرکزی کردار وہاب اللہ یوسفانی ہے، جن کی خلاف قانون بھرتی اور تقرری کے حوالے سے اس سے قبل بھی اسکرین پر سرکاری دستاویزات ثبوت کے ساتھ ارباب اختیار اور آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے میں پیش کر چکا ہوں، اور ضرورت پڑنے پر ملک کے متعلقہ آئینی اور قانونی فورم پر اسے پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، جو میرے مقدس پیشے صحافت کی اساس کے مطابق ملک کی دولت کی غیر قانونی لوٹ مار، سرکاری اختیارات کے غلط استعمال اور وطن عزیز پاکستان اور ریاست کے شہریوں سمیت
غریب مریضوں کے حقوق اور سہولت کو غصب کرنے والوں کے خلاف ٹھوس ثبوت کے ساتھ قلم اور آواز کی ابلاغ کے ذریعے ارباب اختیار اور عوام کو ان حالات سے باخبر رہنا ہی ایک صحافی کی بنیادی ذمہ داری اور یہ میرا کام ہے، اور اظہار رائے کی آئینی دائرے میں رہتے ہوئے آزادی اظہار ہر شہری کا قانونی حق ہے۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے 4 بار تحریری طور پر وہاب اللہ یوسفانی کو نوٹسز دے کر ان سے کورونا 19 کے فنڈز کے حسابات کا ریکارڈ طلب کیا گیا، اور ان نوٹسز کی نقل سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ کو بھی ارسال کی گئی۔ گو کہ چند روز پہلے بھی میں اپنی خصوصی رپورٹ میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی اور نئے دیکھنے والوں کے لیے دوبارہ آپ کو اور ارباب اختیار کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ پہلے آپ اسکرین پر اینٹی کرپشن کے نوٹس کا عکس ملاحظہ کریں۔ وہاب اللہ یوسفانی نے MS کی سرکاری کلٹس کار بمۂ پیٹرول طارق حسین سہتو، تحقیقاتی افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرائم ACE سندھ کراچی کو پیش کر کے اینٹی کرپشن کو آنٹی کرپشن بنا کر رکھ دیا۔ جس طرح اس سے پہلے اسپتال کی نرسوں سے رشوت کے الزام کی واٹس ایپ پر تحقیقاتی حکم پر ہونے والی تحقیقات کو وہاب اللہ یوسفانی نے MS ڈاکٹر خالد بخاری کی مدد سے دریا بوز کر دیا، اور ختم ہونے والے مالی سال میں 8 کروڑ روپے کا مبینہ غبن وہاب اللہ یوسفانی کے سر ہے۔ ہماری نشاندہی کے بعد ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس کے 8 کروڑ روپے کے بجٹ کی جسٹیفیکیشن کے لیے پھولوں کے گملوں کے ذریعے اسپتال میں عملے کو مطمئن کرنے کی اور اخراجات کو ظاہر کرنے کی ناتمام کوشش کی گئی، جبکہ 2 ماہ سے CT اسکین مشین تاحال خراب ہے، لیکن اس فنڈ سے اسے درست کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ وہاب اللہ یوسفانی اس وقت سروسز اسپتال کے اختیار کل انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری ان کے کمدار اور ہسپتال کا دیگر انتظامی عملہ ان کے جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ ہونے پر مجبور ہے، اور 89 ڈیز کے ملازمین وڈیرے وہاب اللہ یوسفانی کے حکم پر لوگوں کی ریکی اور وہاب اللہ یوسفانی کی کھلی لاقانونیت کی حفاظت پر مجبور ہے، اور جو ان کے غلط اقدام کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے وہ ان کی انتقامی کارروائی کے ذریعے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ناصر اکبر گریڈ 9 کے پرچی کلرک لوکل پرچیز کا تبادلہ بغیر کسی شوکاز نوٹس یا انضباطی کارروائی کے، ان کا تبادلہ DG ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد میمن کے ذریعے ضلع مریض صحت دفتر میں کروا دیا گیا ہے، اور لوکل پرچیز دفتر کو سیل کر کے ان کی جگہ کسی دوسرے شخص کو تاحال پرچی کلرک مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ سندھ سروسز اسپتال کی تاریخ میں پہلی بار 2 ماہ سے تاحال عام مریضوں کی لوکل پرچیز کی غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ تاحال جاری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مقررہ اصولوں سے ہٹ کر حکومت سندھ کے اعلیٰ افسران کے ایک فون پر 50,000 ہزار روپے 80,000 ہزار روپے کی دوا براہ راست لوکل پرچیز کی دوائیں گھر پہنچانے کا اہتمام بھی در پردہ جاری ہے، لیکن عام دائمی سرکاری مریض جان بچانے کی لازمی ادویہ اپنی جیب سے خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ ان مریضوں کی ری ایمبرسمنٹ بلز بھی اس طریقے کے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ENT اسپیشلسٹ گریڈ 20 ڈاکٹر خالد بخاری کی ہیلتھ مینجمنٹ گروپ کے گریڈ 20 کے تقرری کے منتظر افسران کی موجودگی میں ان کی تقرری اعلیٰ عدلیہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جن ارباب اختیار نے آئین کے مطابق طرز حکمرانی کا حلف اٹھایا ہوا ہے، حکومت کی اس لاقانونیت کو عدالت میں چیلنج کرنے کا سندھ دھرتی سے
محبت رکھنے والا کوئی بھی شہری بغیر وکیل کے ان کے اس حکم کو چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ڈاکٹر خالد بخاری دوران طالب علمی جے پی ایم سی میں اے پی ایم ایس او کے یونٹ انچارج تھے، تو دوسری طرف اسی دوران اپنے رہائشی علاقے لانڈی میں مہاجر قومی موومنٹ کے کارکن بھی تھے۔ بعد ازاں ڈاکٹر خالد بخاری ڈاکٹر بن جانے کے بعد بیک وقت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دوسری جانب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے ذاتی معالج بھی رہے ہیں۔ جب وہ موجودہ منصب پر خلاف قانون چمک کے ذریعے فائز ہوئے تو میری ان سے پہلی ملاقات سروسز ہسپتال کے احاطے میں ہی چلتے چلتے ہوئی۔ علیگ سلیگ کے بعد نہایت تحقیر آمیز انداز میں فرمانے لگے، سابق وزیر صحت ڈاکٹر صغیر کا فون میرے پاس آیا تھا، ایم کیو ایم نے مجھے کیا دیا، ان کے عہد اقتدار میں تو میں در بدر ہی رہا، کام تو صغیر کا میں نے کر دیا ہے، اور یہ کہہ کر اپنی لگژری ذاتی ویگو میں بیٹھ کر ملتے رہنے کی دعوت دے کر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ کی پوری تاریخ میں متحدہ قومی موومنٹ کے عہد اقتدار میں گریڈ 20 کی سینئر اسامی پر گریڈ 18 کے جونیئر ترین افسر ڈاکٹر خالد بخاری کو سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی کا انتظامی سربراہ بنانے کی تاریخ رقم کی گئی، جس کا صحرا قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی مہربانی سے ہی سابق وزیر صحت سندھ ڈاکٹر صغیر احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس وقت پہلی بار غیر قانونی افسر بننے والے تاحال غیر قانونی افسر ہی آج تک لگے ہوئے ہیں۔ اب اس لاقانونیت کا کریڈٹ پرانے محسنوں کو وہ فراموش کر کے اس کا تمام تر صحرا ان لوگوں سے منسوب کر رہے ہیں جو آج تک قومی سالمیت پر لازوال قربانیوں کی ناقابل تسخیر تاریخ کے امین ہیں، لیکن دونوں ہاتھوں میں پیدائشی طور پر لڈو رکھنے والی اس با کمال شخصیت اپنے ہی جیسے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں چت ہو کر جب ان کی کامدار ہو جائیں تو آپ ان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں۔ وہاب اللہ یوسفانی اپنی خصلت کے مطابق پیچھے سے حملہ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، اسی لیے میری مووی وہ سامنے سے بنانے کے بجائے ہمیشہ پیچھے سے بنانے کے علاوہ میرے موبائل ٹیلی فون کی سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی اپنے معتمد ترین دوست صحافی بابر اعوان کو منتقل کرتے ہیں، میری ریکی بھی کرا رہے ہیں، جس کا تذکرہ میں اس سے پہلے اپنی رپورٹ میں کر چکا ہوں، جبکہ بابر اعوان مجھے چند ماہ قبل ان کی ایما پر زد و کوب بھی کر چکے ہیں۔ تاہم کراچی پریس کلب کے اپنے بعض سینئر صحافیوں کی مداخلت کے باعث بابر اعوان کے معاملے کو میں نے رفع دفع کر دیا تھا، لیکن چند دنوں سے جب میں گھر میں پھاؤں پھسلنے کے باعث ٹراما سینٹر سے طبی امداد لینے کے بعد تاحال بستر علالت سے ہی پیشہ وارانہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو ڈاکٹر خالد بخاری اور وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے بالواسطہ طور پر سندھ سروسز ہسپتال میں ہونے والی لاقانونیت پر سرنڈر کرنے اور دوسری صورت میں جھوٹے مقدمات میں پھنسوانے کی مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق آذان حق سے انشاءاللہ میں کسی بھی صورت میں قومی بدعنوانی پر کسی سے بھی کسی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تاہم حق گوئی کی اس جد و جہد کے دوران مجھے یا میری فیملی کو کوئی جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہوا تو اس کے ذمہ دار براہ راست وہاب اللہ یوسفانی، ڈاکٹر خالد بخاری اور جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر اعوان ہوں گے، جنہوں نے میری جد و جہد کو روکنے کے لیے دوبارہ کراچی پریس کلب میں غیر ضروری طور پر میرے خلاف ایک درخواست جمع کرائی ہے، اور قاعدے کے مطابق سیکریٹری کلب سے جب مجھے میری زبانی درخواست کے باوجود
مجھے بابر آوان کی جانب سے شکایت کی گئی درخواست کی نقل اب تک فراہم نہیں کی گئی۔ باقی امور میں متعلقہ اداروں سے اپنے قانونی مشیروں کے ذریعے کارروائی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ سندھ سروسز ہسپتال میں جاری بدعنوانیوں کی رپورٹ منگل کے خبر نامے میں خصوصی رپورٹ کے ذریعے بھی پیش کروں گا۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔